الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق کچھ احوال بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یہ نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زجر بیان فرمایا کہ جس نے ہمارے اس نصیحت نامے سے اعراض کیا تو قیامت والے دن وہ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا، یعنی کفر کا، گناہوں کا اور قرآن پاک سے اعراض کا، اور یہ ایسا بوجھ ہوگا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے خوف زدہ ہوں گے مجرم کہ ان کے نیلی آنکھیں ہوں گی، آپس میں چھپ چھپ کے باتیں کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر 10 دن ٹھہرے، کوئی کہے گا 1 دن ٹھہرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کسی کی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ پسند کرے گا، سفارش صرف اسی کے لیے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخویف اخروی اور بشارت سنائی، اور جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، اب دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان فرمائیں گے، اور مقصود اس سے یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر آپ نے مسئلہ توحید کو اس طرح بیان کرنا ہے جس جرت اور بہادری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ کے مسئلہ توحید کے بیان کرنے کے عزم میں کوئی ذرہ برابر بھی آپ کے عزم میں کمی نہیں آنی چاہیے، کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے بیان کرنے میں اس طرح کمی نہ آئے، آپ کے عزم میں اس طرح کوتاہی نہ ہو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے عزم کے اندر کوتاہی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں آیت کا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَفَنَسِيَ، اور البتہ تحقیق معاہدہ کیا تھا ہم نے طرف آدم علیہ السلام کے من قبل، اس سے پہلے، فناسیہ، پس بھول گئے وہ بے احتیاطی سے، بھول گئے وہ بے احتیاطی سے، فناسیہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول گئے، بے احتیاطی سے بھول گئے تھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے واسطے اس کے پختگی، ہم نے واسطے حضرت کے ان کے ارادے میں پختگی نہیں پائی اس معاملے کے اندر۔ بنی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہ تم دونوں کہاں رہو؟ جنت کے اندر رہو، جہاں مرضی چاہو کھاؤ پیو موج کرو جو مرضی کرو، لیکن ایک شجرہ ممنوعہ کے تم نے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب تم نے نہیں جانا، مگر ان سے کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔
ان سے کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، ان کے عزم کے اندر، ان کے ارادے کے اندر پختگی نہیں رہی تھی، ان کے عزم کے اندر، ان کے ارادے کے اندر پختگی نہیں رہی، یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کام، ٹھیک ہے؟ آیت کے اندر لفظ ہی بتا رہا ہے فناسیہ، بھول گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر انہوں نے ارادے کے اندر کوتاہی نہیں کی تھی، بلکہ کیا ہو گئی تھی؟ بھول ہو گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہیں رہا تھا۔ اور مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے اندر یہ ارادہ دلانا، پختگی دلانا ہے کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کے بیان میں حضرت آدم کی طرح آپ کے ارادے کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسئلہ توحید کے اندر جس جرت اور بہادری کے ساتھ حضرت موسیٰ نے بیان کیا تھا، وہی جرت اور بہادری آپ نے اس کے اندر دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اب اللہ تعالیٰ واقعے کی تفصیل شروع فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا واسطے ملائکہ کے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، کیا کیا؟ انکار کیا۔ ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ بار بار سورۃ اعراف کے اندر بھی یہ واقعہ آیا، سورۃ رعد کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا یہ، ٹھیک ہے؟ سجدہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ کسی کو عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر اس کو سجدہ کیا جائے، یہ ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ اور سجدہ تعظیمی یہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، کسی کی بڑھوتری کے لیے، کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ تعظیم کے بارے میں، سجدہ عبادت تو بھئی ہر شریعت کے اندر حرام تھا، ناجائز تھا، ٹھیک ہے؟ پہلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت کے اندر بھی سجدہ عبادت کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اور ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلیل اس کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا واسطے ملائکہ کے سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے۔ اب ملائکہ جو بنے تھے نور کے بنے تھے، اور یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ آگ کا بنا تھا، تو حکم تو ملائکہ کو تھا لیکن اس کو تو حکم نہیں تھا، تو اللہ کیوں فرما رہے اس نے انکار کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو رہتا تھا یہ فرشتوں کے ساتھ ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، رہن سہن اس کا زیادہ تر فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کو بھی کیا حکم ہو گیا؟ ساتھ ہی حکم ہوا، تو اس وجہ سے اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے واسطے تیرے، والی زوج کا، اور تیری بیوی کے واسطے، تیری بیوی کے، دونوں کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، پس نہ نکال دے، پس نہ نکالے تمہیں جنت سے، ٹھیک ہے؟ پس نہ تم دونوں کو نکالے جنت سے، اگر نکال دیا فتشقا، پس تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم دونوں۔ یہ نیا لفظ آیا ہے، ہر گزشتہ صورتوں کے اندر بھی اللہ نے کافی یہ واقعہ بیان کیا، لیکن یہ لفظ نہیں بیان کیا فتشقا۔ یہاں پہ اب یہ لفظ آیا، پس تم کیا پڑ جاؤ گے؟ تکلیف کے اندر پڑ جاؤ گے تم، یعنی اکتساب معاش میں آج تو تمہیں روٹی جنت کے اندر مفت مل رہی ہے، لیکن جب دنیا کے اندر جاؤ گے وہاں محنت کرنی پڑے گی۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آدم کے لیے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھ لو یہ تمہارا دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جیسا کہ تم نے اس کی عداوت کو، اس کے حسد کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آج، ٹھیک ہے؟ اس کی عداوت کہ تجھے سجدہ کرنے سے اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور حسد کیا ہے تجھ سے؟ حسد کیا کیا ہے کہ میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام دے دیا، مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا زیادہ، کیونکہ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ حسد کیا، تکبر کیا اس نے،
تو یہ دیکھ لو تمہارے ساتھ اس کی کتنی دشمنی ہے، اور ہم تمہاری ہی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے کیا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی کوشش کرے گا شیطان، یہ بڑی کوشش کرے گا کہ تمہیں یہ جنت سے کیا کر دے، نکلوا دے، بڑے بڑے تمہارے سامنے یہ اسباب پھینکے گا جنت سے نکالنے کے لیے، لیکن تم نے اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے بہکاوے کے اندر آگے فتش کا، تم کیا پڑ جاؤ گے، مصیبت کے اندر، نقصان کے اندر، مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تم جنت سے نکل گئے، ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ بیوی کی پھر ساری ذمہ داری بھی کس کے اوپر ہوتی ہے، شوہر کے اوپر ہوتی ہے، تیری بیوی کی ساری ذمہ داری بھی تیرے کس کے اوپر ہو جائے گی، تیرے اوپر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا رہن سہن، اس کا پالنا، اس کا کپڑے کا کام کاج کرنا، اس کے لیے ملبوسات، خوراک، پوشاک، یہ سارے کام تیرے اپنے اوپر ذمہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، دنیاوی رزق کے لیے، بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے، کاشتکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آٹا پیسنا، پھر اس کو کیا کرنا، روٹی پکانا درکار ہوتا ہے، جو بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج جنت کے اندر تو ساری نعمتیں موجود ہیں کہ بغیر کہ بس سوچنا ہے، دل کے اندر خواہش پیدا کرنی ہے، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر جنت سے نکل گئے یہ نعمتیں نہیں ملیں گی، پھر محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا، بے شک واسطے آپ کے جنت میں آرام ہوگا۔ کیسا آرام ہوگا؟ اللہ تجوع فیہا، یہ کہ نہ لگے گی بھوک، فیہا اس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی بیچ اس کے، ولا تارا، اور نہ تو برہنہ ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک نہیں لگے گی پیاس اس میں۔ ٹھیک ہے، بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اس میں، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ کھائے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، گرمی نہیں ہوگی، برہنہ نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ کو بھوک نہیں لگے گی، یعنی آرام ہی آرام ہوگا آپ کے لیے، جنت کے اندر آرام ہی آرام ہوگا، تکالیف آپ کو اٹھانی نہیں پڑیں گی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دنیا کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بھوک لگنا، پیاس لگنا، اس کے علاوہ اور برہنہ ہونا، یہ ساری کی ساری نسبتیں کس کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ۔ جنت کے اندر یہ چیزیں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی کر دی کہ یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی کیا ہوگا، دشمن ہوگا۔ تم نے اس کی دشمنی، اس کے حسد، اس کی دعوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا طرف اس کے شیطان نے۔ ٹھیک ہے، الیہ، یہ ہی ضمیر جو ہے یہ مذکر کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن سورت اعراف کے اندر غالباً اللہ نے وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ فرمایا، فوسوس لہم الشیطان، ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی۔ غالباً ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ کہتے ہیں پہلے جو پھل کھایا تھا اس درخت کا، وہ حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا تھا۔ جب حضرت حوا نے کھایا تو پھر اس نے کہا کہ آدم کو کہا کہ دیکھو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس درخت کا پھل کھانے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کا پھل کھایا، جو ہی پھل کھایا بس کام ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت، فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا طرف اس کے، کس نے؟ شیطان نے۔ قال، کیا وسوسہ ڈالا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، شجرۃ الخلد، کہا اس شیطان نے، اے آدم کیا میں تمہیں خبر دوں اوپر ہمیشگی کے درخت کے، کیا میں خبر دوں تمہیں اوپر درخت ہمیشگی کے، یعنی سدا زندہ رہنے کا۔ ٹھیک ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو کبھی، ایسی سلطنت کا جو کبھی بھی پرانی نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں، دیکھو شیطان جو ہے نا، شیطان جو بہکاوا دیتا ہے آدمی کے حیثیت کے سامنے رکھ کے بہکاوا دیتا ہے، اس نے حضرت آدم کو بھی دیکھو کیا بہکاوا دیا کہ تو اللہ کے کیا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے قریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت جو ہے، جنت کے اندر رہنا گویا وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، بہت زیادہ اعلیٰ مقام ہے۔
اس نے وہ گولی بھی اسی حساب سے دی حضرت آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. پہلے کیا کہا کہ میں تجھے بتاؤں ایسے درخت کے بارے، ہمیشگی کے درخت، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے اس درخت سے روکا ہے نا، وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا نا تو ہمیشہ کے لیے کیا رہ جائے گا؟ جنت کے اندر رہے گا تو، ٹھیک ہے. آگے وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو، یعنی تیری سلطنت کو، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جنت کے اندر رہے گا، کبھی بھی تو جنت سے نکلے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور سورۃ اعراف میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تو اس نے باتیں کہی تھیں، لیکن ساتھ یہ بھی وَقَاسَمَهُمَا، ٹھیک ہے، قسمیں کھائی تھی اس نے اللہ تعالیٰ کی. اصل بات ہی یہی ہے، مفسرین نے جس بات کو سب سے زیادہ قابل قبول کیا ہے نا، سب سے زیادہ، چونکہ وسوسہ تو وہ ڈال رہا تھا یہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی انسان آ جاتا ہے لیکن پھر بھی غور و فکر کرتا ہے. لیکن جب اس نے اٹھائی نا قسم اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی قسم انی لکم علی من الناصحین، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا نا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام اب شبے میں پڑ گئے کہ اللہ کے نام کی کوئی قسم تھوڑی جھوٹی کھا سکتا ہے. جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو پھر کیا ہو گیا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس کھا بیٹھے دونوں اس درخت سے، ٹھیک ہے، کھا بیٹھے دونوں اس درخت سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ظاہر ہو گئی ان پر ان کی بری چیزیں. سوآتہما کا مطلب دوسرا بھی ہے، شرمگاہیں، چونکہ کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے، ٹھیک ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور لگے جوڑنے دونوں اپنے اوپر، لگے جوڑنے دونوں علیہما اوپر اپنے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، فوراً اپنی ستریں چھپانے لگے، اپنا جسم چھپانے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، یہ عصا کا مطلب بڑا خطرناک ہے، لیکن چونکہ پیغمبر ہیں تو اس وجہ سے ترجمہ ذرا دھیان سے کرنا ہے. ترجمہ میں کروں گا، اور قصور کر بیٹھے آدم علیہ السلام اپنے رب کا. عصا کا معنی ویسے لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے نافرمانی، ٹھیک ہے. یہ آپ کے نسخے میں کیا لکھا ہے؟ نافرمانی. یہ ترجمہ بہت زیادہ نبی کے بارے میں ترجمہ جو ہے نا بہت زیادہ گہرا ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. واسا قصور کر بیٹھے آدم اپنے رب کا. فغوا، اس کے بھی دو ترجمے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دو. غوا کا مطلب گمراہ ہونا بھی ہے لفظی، لیکن پیغمبر کے لیے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ غوا پس ہٹ گئے راہ راست سے، یا دوسرا ترجمہ اس کا پس غلطی میں پڑ گئے. وہ کس غلطی میں پڑ گئے؟ تحصیل مقصود خلد کے باب میں، ٹھیک ہے. مطلب کس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ کھایا، درخت کا پھل کھایا، تو فوراً کیا ہو گئی ان کی شرمگاہیں؟ کیا ہوگی؟ واضح. بہشت کا جو لباس تھا وہ فوراً کیا ہو گیا؟ اتر گیا. جنت کا لباس فوراً اتر گیا. لیکن آگے دیکھو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی شرمگاہوں کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ چھپانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو چلو واقعہ اور حساب سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نا. سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے کہ شیطان نے ان کا لباس کیا کروا دیا؟ اتروا دیا، ان کو برہنہ کروا دیا تھا. سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیت اللہ کا جو طواف کیا کرتے تھے برہنہ ہو کے، مکے کے مشرک، ٹھیک ہے، شیطان نے ان کو بھی ایک پٹی پڑھائی تھی کہ دیکھو تم گناہ کی حالت میں اتنا بڑا طواف، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، گناہ والے کپڑے ڈال کے تم طواف کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کپڑے اتار کے کرو تم طواف، ٹھیک ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا واقعہ بیان کیا تھا حضرت آدم کا؟ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بیان کیا کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. مکے والوں، تمہیں کس طرح؟ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، برہنہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. جس طرح آج کل ہمارے نئی جنریشن کو یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ بالکل برہنہ کر رہا ہے. پہلے یہ اس نے مرد کے لباس کو اس نے کیا کیا؟ تنگ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر جوں انگریز اوپر چڑھاتا گیا، ادھر سے مسلمان بھی کیا کرتا گیا؟ اوپر چڑھاتا گیا، ٹھیک ہے. پہلے پنڈلی تک گئی، پھر گھٹنے تک گئی، پھر گھٹنے سے اوپر کیا آ گیا؟ کچھا جس کو کہتے ہیں اس کو آ گیا. چل بھائی ہو گیا، نیچے سے ننگا. اب اس نے اوپر سے شروع کیا، اوپر سے پینٹ نیچے 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 ان کی آ رہی ہے. یہ ایک وقت آئے گا ننگے ہو کے یہ بھی سڑکوں پہ پھریں گے یہ سارے، سمجھے؟ حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا سڑکوں کے اوپر، شاہراہ عام کے اوپر زنا ہوگا، شاہراہ عام کے اوپر. اور اس دور کا سب سے بڑا ایماندار آدمی کون ہوگا؟ جو ان کو کہے گا کہ ایک طرف ہو کے یہ کر لو کام، روکے گا نہیں،
روکے گا نہیں. زبان سے یہ نہیں کہا وہ بدبختو یہ برائی کر رہے ہو تم، شرم نہیں آتی، نہیں. ایک طرف ہوگا اس وقت کا اس دور کا سب سے بڑا ایماندار شخص ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری حس اندر کی مرتی جا رہی ہے. جتنا دین سے دوری اندر کی حس کیا ہوتی جا رہی ہے؟ انسان کی مرتی جا رہی ہے. بے حیائی کو کون آج بے حیائی سمجھتا ہے؟ ایک وقت تھا جب یہ نیا موبائل چلا تھا نا، یہ ٹچ موبائل جس کو، اس کے اندر میوزک چلا، موسیقی چلی، گھروں کے اندر جب بجتا تھا گھر والے کیا کہتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی موسیقی بجا رہے ہو؟ لیکن آج ہر گھر کے اندر موسیقی کیا ہے؟ عام ہے. اس کو گناہ سمجھا گیا ہے؟ آج نہیں سمجھا جا رہا. کیا ہے؟ اندر کی حس کیا ہو گئی ہے؟ مر چکی ہے. میرے ساتھ خود ایک بندے کی بحث ہوئی، اچھا بھلا سمجھدا، اس نے کہا اسی بات کے اوپر بحث ہوئی کہ آج جس طرح معاشرے کے اندر ہر لڑکا ہر لڑکی میل فیمیل کا چکر زنا عام ہو چکا ہے. اس کا یہ کیا ہے؟ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہی ہے، ہر گھر کے اندر یہ کام چل پڑا. اس کے اندر گناہ کی بات کون سی ہے؟ گناہ کی بات کون سی ہے؟ معاشرے کے اندر رواج ہو چکا ہے، ہر گھر کے اندر ہر لڑکی کا لڑکے کے ساتھ چکر ہے، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ. گناہ کی بات کون سی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کی بہن تھی، اس کی بہن انسٹاگرام کے اوپر فیس بک کے اوپر لوگوں سے لائیو باتیں کیا کرتی تھی، لائیو باتیں. اس کا بھائی غیرت مند تھا، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. اب جرنلسٹ ہے وہ جا کے اس سے سوال کرتا ہے بھائی تو نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میری بہن جا کے ویڈیو کے اوپر لائیو لوگوں سے باتیں کرتی تھی، مجھے نہیں غیرت گوارا کہ میں نے مار دیا اس کو. مہینہ وہ گھر نہیں داخل ہوتی تھی. اب جرنلسٹ آگے سے کیا بکواس کرتا ہے. اچھا وہ مشہور ہونا چاہتی تھی انسٹا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جس طرح مرضی، لیکن اس میں گناہ کی بات کون سی تھی؟ وہ اپنی لائف گزارنا چاہتی تھی تو اس میں گناہ کی بات دیکھو. حس مر گئی ہے نا اندر کی. کیا ہے؟ اندر کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، حس مر چکی ہے. اسی وجہ سے ہم گناہ کو آج گناہ نہیں سمجھتے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ سڑکوں کے اوپر زنا ہوگا، اگرچہ اس وقت ہم اس کو برائی سمجھ رہے ہیں، حس موجود ہے کہ یار سڑکوں کے اوپر زنا یہ تو بہت بری، لیکن یہ چلتا چلتا جس طرح آج لوگوں کی حس مر گیا نا، میل فیمیل کا چکر، یہ کون سی گناہ کی بات ہے؟ جب سڑکوں کے اوپر زنا ہوگا نا تو اسی طرح ہوگا، اندر کی حس مر جائے گی، ہم اس کو درگزر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے منظر دیکھنے سے پہلے موت دے دے، ہمیں سب کو موت دے دے. چونکہ یہ ہزاری بات ہے. دوسری طرف حدیث بھی ہے نا کہ جب تم برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اس کو ضرور روکو، اس کو ضرور روکو تم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبان سے روک سکتے ہو، روکو، وگرنہ دل کے اندر برا جانو. لیکن آج تو دل کے اندر بھی ہم اس کو کیا برا نہیں جانتے. آج سمجھ آئیے، دل کے اندر بھی اس کو برا نہیں جانتے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی کہ حس جو ہے، ضمیر جو ہے ہمارا زندہ ہی رہے، مردہ نہ ہو ہمارا ضمیر. دین کی کوئی نہ کوئی سمجھ، کوئی نہ کوئی کرن، کوئی کمک ہمارے دلوں کے اندر یہ باقی رہے. ایک چراغ جو دین کا ہے ہمارے دلوں کے اندر جلتا رہے. یہ ٹھیک ہے. وہاں سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کی. اور دوسری بات اب غور سے دیکھو کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے. دیکھو جو ہی ان کا لباس اترا فوراً انہوں نے اگلا کام کیا کیا؟ اپنی ستروں کو چھپایا ہے. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. انسان کے فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو ہی ان کی ستریں، ان کا بہشت کا لباس اترا، برہنہ ہوئے، انہوں نے فوراً اپنی ستروں کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ چھپانا شروع کر دیا فوراً. اور یہ یاد رکھنا، ستر کا ظاہر کرنا کسی دوسرے کے لیے یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے. مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے شامل ہیں ستر کے اندر. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب کوئی نکر پہن لیتے ہیں، گھٹنے اس کے صاف نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گھٹنوں کا نظر آنا سمجھ لو اس نے شلوار اتار کے رکھ دی ہے. صحیح بات ہے. جب یہ بھی چیز ستر کے اندر داخل، اور اوپر سے کئی لوگ ناف سے نیچے، کب بعض قمیض اتار دیتے ہیں، ناف ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ ناف سے ایک گٹ نیچے وہ شلوار پہننا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ناف کیا ہوتی ہے؟ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ بھی ستر کے اندر داخل ہے. ناف کا نیچے کا حصہ، ناف بھی شامل ہے. سمجھ آئیے. مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اگر یہ حصہ کسی کو نظر آئے گا، کسی کو دکھائے گا، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. یاد رکھنا. سمجھ آئیے. اس چیز سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتا، ان کو بتاؤ کہ مرد کا جو ستر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر کس طرح تک ہے؟ گھٹنوں تک ہے. اور دوسری بات یہ، چلو یہ تو ہے فرض، سمجھ آئیے، یہ تو چیز ہے فرض، ناف سے گھٹنے تک. ایک چیز ہے حیا. کیا؟ حیا بھی ایک چیز ہے. حیا کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ نے فرض کر دیا. حیا کیا چیز ہے؟ مرد کو بلا وجہ گھر کے اندر قمیض اتار کے ادھر ادھر نہیں پھرنا چاہیے. اگرچہ وہ اپنی بہنوں کے اندر ہے، اپنی بیوی کے اندر ہے، اپنی ماں کے اندر ہے،
لیکن وہ بنین بھی اتاری ہوئی ہے اس نے، قمیض بھی اتارا ہوا، اسی طرح پھر رہا ہے بے حیاؤں کی طرح. یہ بھی چیز حیا کے اندر داخل ہے کہ بلا وجہ وہ قمیض کو اتار کے ادھر ادھر نہ پھرتا رہے. سمجھ آئی ہے؟ اور دوسری بات، نکر پہن کے گھر کے اندر پھر رہا ہے، پنڈلی اس کی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسی پنڈلی نظر آ رہی ہے، یہ بھی چیز، یہ حیا کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا پنڈلی مبارک وہ برہنہ تھی، لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ بھی ادھر ہی قریب بیٹھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت طلب کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو. پھر حضرت عمر آئے، آپ نے فرمایا آنے دو، دونوں آگے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ابھی عثمان کو روکو. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اپنے جو پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی اس کو فوراً سیدھا درست کیا، ٹھیک ہے. اور جب پھر کہا، حضرت عثمان سے کہا کہ آ جائے اندر، اس کو اجازت ہے. حضرت عائشہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے چلے گئے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے، آپ نے یہ جرت نہیں کی، یہ حرکت نہیں کی، فلم تحتش ولم تبالی، آپ نے جنبش کوئی حرکت نہیں کی. حضرت عمر آئے تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے. لیکن جب حضرت عثمان آئے، آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آپ نے یہ جنبش کیوں کی؟ آپ کیوں اٹھ کے بیٹھ کے اور آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو درست کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور واقعتاً ایک جنگ کے میدان کے اندر، غالباً غزوہ احد کا مقام، غزوہ احد نہیں، ایک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے. حضرت عثمان کا تھوڑا سا سینہ کھل گیا، سینہ یہ تھوڑا سا کھل گیا، کپڑا ہٹ گیا دوسری طرف. تو فرشتے بیٹھے تھے مجلس کے اندر، فرشتے سارے اٹھ کے چلے گئے. اللہ نے منظر دکھایا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھ کے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا، میں مجلس کے اندر بیٹھا ہوں، اچانک فرشتے اٹھ کے چلے گئے پھر واپس آ گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو صحابی ہے، آپ کا پیارا جو ہے، اس کا سینہ تھوڑا سا کھل گیا تھا، کپڑا ہٹ گیا تھا، اور عثمان اس چیز کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے کہ میرا سینہ بھی کسی دوسرے کو نظر آئے، اس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حیا آ گیا، فرشتے سارے اپنی مجلس، آپ کی مجلس چھوڑ کے دور چلے گئے. اور جب عثمان نے اپنے سینے کو درست کر لیا، سارے فرشتے پھر واپس آ گئے تھے آپ کی مجلس میں. یعنی انسان کے اندر اگر حیا ہو، حیا تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں. یہ آج کل ہمارے مرد لوگ جو ہے نا، یہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو مسائل سے دوری ہے نا، دین سے دوری ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے. تو یہ چیز میرے عزیز دوستو حیا کے اندر شامل ہے. اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو کہ پنڈلی کا نظر آنا بھی یہ حیا کے اندر شامل نہیں ہے. اسی طرح یہ سینے کا نظر آنا یہ بھی حیا کے اندر شامل. جس طرح ٹی شرٹ لوگ ڈالتے ہیں، یہ پورا گلا اس طرح نظر آتا ہے، سارا سینہ. بعض لوگ آج کل تو ایک نوجوانوں کے اندر روش چلی پڑی ہے، اوپر والے سارے بٹن کھول دیتے ہیں، سارے بٹن. یہ تکبر کی علامت ہے. چلو ایک بٹن کھول لیا، چلو اس کا یہی ہو نا کہ میرا سانس گھٹتا ہے، یہ ہوتا ہے گرمی ہے، ایک بٹن کھول. 3 بٹن کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو لگوائے نا، یہ فضول خرچی ہے. بس میں یہ نا، یہ چیز بے حیائی کے اندر شامل ہے، یہ چیز حیا کے اندر شامل نہیں ہے، یاد رکھنا. ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ. انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ پتہ لگاتا ہے، اگلے کو بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، انسان ہوں، میں حیوانوں والی زندگی نہیں گزار رہا. ٹھیک ہے، دیکھیں تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو رکھا ہے کہ جو ہی اس کی سطر کھلی، اس نے فوراً اپنی سطر کو کیا کر دیا؟ چھپا لیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے. اور یہ دوسری بات، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، تنگ لباس جو ہے نا، یہ بھی ہمارے اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے. تنگ قمیض ہو، تنگ شلوار ہو پہننا، ایسا لباس نہیں پہننا. اسلام نے اجازت نہیں دی ایسے لباس پہننے کی جس میں سطر کی نمائش ہو. ٹھیک، خد و خال اس کے واضح ہوں، جس کے اعضاء اس کے واضح ہوں، سطر کی نمائش ہو. یہ اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی ہے ایسا لباس پہننے کی. ٹھیک ہے، شلوار قمیض کتنا خوبصورت لباس ہے، کتنا خوبصورت لباس ہے. کھلی شلوار، کھلا قمیض، خوبصورت یہ لباس ہے. اس جیسا لباس یہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے اندر انسان کے سطر کی بالکل نمائش نہیں ہے، بالکل نمائش نہیں ہے.
اب یہ جو جین کی پینٹ ڈالتے ہیں، پینٹ شرٹ ڈالتے ہیں، بالکل اپنا صاف بتا رہے ہیں ہمارا اتنا سائز ہے، ہماری اتنی نمائش ہے، سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی شرم حیا نہیں ہے میں کس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں اور کون سا میں نے لباس پہنا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ میں یہ فقہائے کرام کا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. تمام فقہا نے جو قرآن حدیث سے جس مسئلے کو اخذ کیا ہے، یہ میں وہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. اب نیا مسئلہ نکلے گا، شاید آپ کو کبھی پہلے نہ سنا. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو نا، چاہے اس نے کھلا لباس پہنا، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس نے مثال کے طور پہ رکوع سے اٹھا یا سجدے سے اٹھا، تو عام انسان کی کبھی کبھی قمیض پیچھے شرمگاہ کے اندر پھنس جاتی ہے. فقہا نے لکھا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی قمیض کو درست کرے. کیوں؟ اس کی سطر کی نمائش ہوئی ہے اور پیچھے والے کا دھیان بھی خراب ہوگا، نماز اس کی خراب ہوگی. فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ کیا ہے، اس کے اوپر واجب، ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. نماز کے اندر اگر وہ نہیں درست کرے گا قمیض، وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. رکوع سے اٹھ کے انسان کیا حالت میں اس طرح یہ قمیض پھنس جاتا ہے، یا سجدے سے اٹھ کے پھنس جاتا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ وہ قمیض کو درست کرے گا تاکہ اس کے اپنی نماز کے اندر بھی اس کے شرمگاہ کی نمائش نہ ہو اور پچھلے کی نماز کے اندر بھی اس کا دھیان نہ ہو. یعنی نماز کے اندر اتنی بھی بے حیائی برداشت نہیں کی اسلام نے، اتنی بھی بے حیائی. لیکن جو ماشاءاللہ پینٹ شرٹ ڈال رہے ہیں، ان کے تو کہنے کیا ہے. جب یہ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پیچھے سے ان کی شرمگاہ ہی کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ، دین کے مسائل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. خدا کے لیے یہ باتیں سمجھنے کی ہے. مسجد میں جب آنا ہے، بلکہ ہر وقت میں، ہر وقت، ہر لحاظ سے جہاں کہیں بھی جاؤ، کھلا لباس پہن کے جاؤ، اچھا لباس. اس کے اندر اللہ نے روب رکھا ہوا. اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا سفید لباس، اس کو اپناؤ خدا کے لیے. اگر چاہتے ہو میری طبیعت کے اندر نفاست آئے، پاکیزگی آئے، عمدگی آئے، طیب ہو میری طبیعت، تو سفید لباس کو پسند کر لو، اس سفید لباس کو اپنا لو. بلکہ ترجمے میں جب آؤ تو سفید لباس پہن کے آؤ، سنت کے مطابق لباس. اس کی بھی ایک الگ برکات ہوتی ہیں، یاد رکھنا، الگ برکات ہوتی ہے. ناراض نہیں ہونا. میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، جو انسان سفید لباس پہننے کا عادی نہ ہو، ہر وقت رنگ برنگے گہرے لباس، خاص کر گہرے لباس، لال، پیلے، نیلے، سرخ، اس طرح کے لباس جو ہفتہ بھی پہن کے رکھو گندے نہیں لگتے انسان کو، 6 مہینے بھی پہن کے رکھو وہ گندے نہیں لگتے. اس کی طبیعت کے اندر بھی نفاست نہیں رہتی، اس کی طبیعت بھی گندی ہو جاتی ہے. جب اس نے پتہ لگ گیا نا بھائی 4 دن بھی وہ لباس پہن کے رکھا، اس کو پتہ ہے ابھی گندا نہیں ہوا، چلو کل کو نہا لوں گا، کل کو اتار لوں. ہفتہ بھی پہن لیا، چلو گندا نہیں ہوا کل کو، اس کی طبیعت بھی کیا ہو چکی ہے؟ گندی ہو چکی ہے، غلاظت آ چکی ہے اس کی. لیکن جب سفید لباس، لائٹ کر ہلکا رنگ آپ پہنو گے، اس کی طبیعت کے اندر نفاست آئے گی. کس طرح؟ مثال کے طور پہ اب لائٹ کلر ہے، سفید لباس ہے، یہ تو 1-1.5 دن ہی نکالتا ہے وہ مشکل. جب اس کو پتا چلے گا بھائی میرا لباس گندا ہو گیا، اس کی طبیعت گوارا کہ بس نکالو اس کو، ختم کرو. آپ یقین کرو 2 ہفتے پہن کے دیکھو، اس کی پکی کرو، اس کی ذرا ٹریننگ کرو. 2 ہفتے پورا لباس، یہ سفید لباس پہ آپ کی طبیعت کے اندر نفاست آنا شروع. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی ہر سنت کے اندر کیا رکھا ہے؟ فائدہ رکھا ہے. جب طبیعت کے اندر غلاظت آنی شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. میڈیکل سائنس بھی آج یہی کہتی ہے، جب انسان کی طبیعت کے اندر نفاست ہی نہیں رہتی، غلاظت شروع ہو جاتی ہے، یعنی عبادات کے اندر بھی سستی، ہر کام کے اندر اس کے سستی آنے لگ جاتی ہے. جب طبیعت کے اندر نفاست آتی ہے، ہر کام کے اندر، عبادت کے اندر بھی چستی آتی ہے، ہر کام کے اندر چستی آنے لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو یوں ہی پسند نہیں کیا، یاد رکھنا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یوں ہی پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں سب کو زندہ کرنی پڑیں گے، ان کو اپنانا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس لباس کے اندر عاجزی بھی بہت زیادہ ہے. سفید کپڑے کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھی ہے اس لباس کے اندر. کبھی پہن کے دیکھو، اس کی الگ ہی انوارات اور برکات ہوتے ہیں سفید لباس کے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کرنا شروع؟ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. فوراً وہ انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈانپنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ. اور قصور کر بیٹھے آدم علیہ السلام اپنے رب کا. فغوا. اور راہ راست سے ہٹ گئے، یعنی بھول گئے. ٹھیک ہے، اس طرح شیطان نے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ جو تھا، اس کو شجرہ خلد، اس کو کیا کر بیٹھے؟ سمجھ بیٹھے.
شجرہ ممنوعہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ حرام ہے اترے دے، لیکن اس کو شجرہ خلد ہمیشگی کا درخت سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور بھولے سے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا کرتے؟ کام کر بیٹھے۔ اس طرح وہ راہ ثواب سے ہٹ گئے۔ ایک ہوتا ہے ثا والا ثواب جس کو اجر کہتے ہیں، ایک ہے ثواب صاد والا یعنی سیدھا راستہ، اس سے ہٹ گئے تھے اور لغزش کھا گئے۔ قدم اٹھایا تھا انہوں نے خلود کے لیے، ہمیشگی کے لیے، جنت میں دوام کے لیے، لیکن وہ قدم پھسل گیا، جنت میں اترنے کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے، جنت میں اترنے کا سبب بن گیا، الٹ ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے وہ درخت کھایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں تھی۔ صاف قرآن بتا رہا نافرمانی انہوں نے نہیں کی تھی، بلکہ بھول ہو گئی تھی ان سے، فاناسیہ بھول ہو گئی تھی ان سے، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے تو اس کو کہتے ہیں نا میں اس کی نافرمانی کرنے لگا ہوں، اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کے گناہ کرنا، ٹھیک ہے، دھوکہ کھا جانا، بھول کھا جانا، خطا کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے صاف ان کا مقصد کیا تھا؟ میں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، تقرب حاصل، لیکن وہ قدم کیا ہو گیا؟ دوسری جگہ پھسل گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں جی، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر چن لیا اس کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں پھر چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ پس رجوع فرمایا اوپر اس کے، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی توبہ کو قبول کیا، وہدا اور ہمیشہ کے لیے ہدایت پر قائم کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہدایت پر کیا کر دیا؟ قائم کر دیا، سبحان اللہ۔ اس بے ایمان نے، شیطان نے تو کیا کہا تھا کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اب میں اس کو بھی کیا کروں گا؟ اس کے خلاف بھی کیا کروں گا؟ سازش کروں گا، اس کو بھی میں اللہ سے دور کروں گا، لیکن اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، توبہ کر لی حضرت آدم علیہ السلام نے، اور دعا مانگی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان اپنی غلطی کے اوپر مصر رہا، شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، شیطان اپنی غلطی کے اوپر پورا متکبر ہو کے بیٹھ گیا، کی ہے غلطی، بلکہ اللہ کو چیلنج دینے لگ گیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ میں یہ اپنے گمراہ ہونے کے بسبب اسی کی وجہ سے گمراہ ہوا نا، یا اللہ دنیا کے اندر پھر میں ان کے رستے کے اندر، لہم صراطک المستقیم، ان کے سیدھے رستے کے اندر، ہر بنی آدم کے رستے کے اندر میں بیٹھ جاؤں گا دھرنا دینے کے لیے، میں کسی کو صراط مستقیم کی طرف نہیں جانے دوں گا، میں ان کے اوپر، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے میں حملے کرتا رہوں گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تو اس کی یہ سازش کامیاب، یہاں سے یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، حضرت آدم سے بھی بھول چوک ہوئی، شیطان نے تو بے ایمان نے جان بوجھ کے غلطی کی تھی نا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تھا، شاید اگر یہ بھی توبہ کر لیتا تو پھر اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی غلطی کے اوپر کیا کیا؟ تکبر کیا، ڈٹا رہا اپنی غلطی کے اوپر، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے مقام اور بلند کر دیا، اللہ نے دیکھو کیا، ثم اجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کو، اپنے اس کے رب نے کیا کر لیا؟ چن لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے، زمین کے اوپر اتارا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ توبہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، توبہ سے انسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحدہ اور ہمیشہ کے لیے ہدایت پر کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اب آگے باتیں سنتے جانا یہ غور سے، اللہ نے فرمایا اهبطا، اتر جاؤ تم دونوں، منها اس سے یعنی جنت سے، جميعا سارے کے سارے، یعنی تو اور تیری بیوی دونوں اتر جاؤ، بعضكم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، بعض تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر مال دولت پیسہ عیش و عشرت یہ سب کے اندر یہ برابر نہیں ہوگی، بلکہ کسی کو میں مال زیادہ دوں گا، پیسہ زیادہ دوں گا، کسی کو کم دوں گا، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کریں گے؟ حسد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف حسد کریں گے۔
ٹھیک ہے، ایک بندے کے پاس کسی نے مال زیادہ دیکھ لیا، دوسرا کیا کرے گا؟ حسد کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت، فساد. ٹھیک ہے، قتل و غارت ہوگی، فساد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے جسمانی دشمن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہو گئے. ذرا غور سے بات سمجھیں، یہ آیت یوں نہیں جانے دینی. پہلے بھی آیت گزری ہے لیکن میں نہیں سمجھا سکا. انسان کے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دشمن ہوتا ہے مادی اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں جسمانی دشمن. ایک ہوتا ہے انسان کا روحانی دشمن. یہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی تھی نا، یہ مادی اعتبار سے نہیں بلکہ یہ روحانی اعتبار سے دشمنی کی تھی اس نے. یہ جنگ جو اس نے کی تھی کہ مجھے اللہ کے تقرب سے دور کیا، اسی کی وجہ سے مجھے دور ہوا نا اللہ سے، میں بھی اس کو کیا کروں گا؟ دور کروں گا. یہ روحانی اعتبار سے دشمن تھا. ٹھیک ہے، آیت کے اندر دونوں مراد ہیں کہ قتل و غارت ہوگا، فساد کا بازار گرم ہوگا. ٹھیک ہے، مال دولت پیسہ اس کا کیا بنیں گے؟ اس کا سبب بنیں گے. لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن جو سب سے زیادہ انسان کو قائل کر رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی فکر اپنے دل سے نہیں نکالنی تم نے. آخرت کا تم نے بالکل کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر اس کا جذبہ پیدا رکھنا ہے. آخرت سے غافل نہیں ہونا. تمہارے بعض کے دشمن بن جائیں گے، یعنی تمہارے جو دوست، جو یار جو تمہیں آخرت سے غافل کریں گے وہ تمہارے دشمن ہوں گے. بھائی انسان کا اصل دشمن ہے ہی وہی شیطان جو ہے نا. شیطان اصل اس کا منزل کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنے کی. میں اس کو دنیا میں پھنساؤں گا اور آخرت سے کیا ہو جائے گا؟ یہ غافل ہو دور ہو جائے. اصل انسان کی منزل مقصود آخرت ہے. انسان دنیا کا بہکاوا دے کے اس کو آخرت سے کیا کر دے گا؟ غافل کر دے گا. اسی طرح جو ہمارا دوست، چاہے وہ انسانی ہے چاہے جو بھی ہے، ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست احباب محلے دار ہے، اگر وہ ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے، آخرت سے دور کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے، رسول سے دور کر رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ شیطانی کام کر رہا ہے. وہ ہمیں آخرت سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. وہ ہمارا اصل دشمن ہے جس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی. سمجھ آئی ہے؟ جس کی ہمیں کیا نہیں ہوتی؟ پہچان نہیں ہوتی. پہچان نہیں ہوتی. اس کو ہم اصل دوست سمجھتے ہیں، جو ہمیں کہتا ہے نماز سے دور کر رہا ہے. بھئی جو آپ کو گناہ کے رستے کے اوپر لگا رہا ہے، گویا وہ آپ کو نیکی سے دور کر رہا ہے. اگرچہ وہ آپ کو نہ کہے کہ نماز نہ پڑھ، اگرچہ وہ آپ کو نہ کہے کہ درس میں نہ جا، اگرچہ وہ آپ کو کہے کہ مسجد کے اندر جا کے خدا کو سجدہ نہ کر، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ آپ کا دشمن ہے. جب وہ آپ کو گناہ کے رستے پہ لگا رہے ہیں نا، تو آپ کو وہ نیکی سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، سنت سے دور کر رہے ہیں. اصل ہمارا دشمن ہی وہی ہے جس کو ہم بڑا دوست سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا کیا ہے؟ بڑا دوست ہے. ٹھیک ہے، آج یہی روش ہے نا، یہی روش ہے ہر انسان کے دماغ میں، یہی روش ہے. مولوی کو تو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اس کو تو جمعرات کو 2 روٹیاں کھلا کے بس کہتے ہیں بس ساڈے گناہ بخشے گئے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن جو اس کو گناہ کے راستے پہ لگا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا اصل دوست ہمارا یہ ہے ماشاءاللہ، ہمارے دکھ درد کے اندر کام آنے والا. وہ اصل تیرے دکھ درد میں کام نہیں آ رہا. ظالم انسان تو یہ سمجھ تجھے آخرت سے کیا کر رہا ہے؟ وہ دور کر رہا ہے. یہ غرور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مت کر اس خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود کو خودی میں جھانک کے دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. خدا کی قسم ہے، اس کا شعر پورا نظریہ دیتا ہے. اس کا شعر علامہ اقبال پورا قرآن اور حدیث کی عکاسی کرتے ہیں اس کے شعر. مت کر خاک کے اس پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود کو خودی میں جھانک کے دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو اپنے اندر جھانک کے تو دیکھ. سمجھے یہ کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ہر انسان غرور اور تکبر کے اندر پھنسا ہوا ہے. ٹھیک، پہچان نہیں رہی، مالک کی پہچان نہیں رہی کہ کون ہے کیا ہے. اصل دشمن کی اور دوست کی پہچان نہیں رہی. حضرت صالح علیہ السلام کی جب قوم کے اوپر عذاب آیا تھا نا، سارے مردار کی حالت میں پڑے تھے. جب اپنی قوم سے منہ پھیر کے جا رہے تھے، ایسا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا، ایسا جملہ ارشاد فرمایا اپنی زبان سے اللہ نے قرآن کے اندر جگہ دی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ. ٹھیک ہے کہ میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی. عذاب آ گیا تھا قوم کے اوپر، سمجھاتے رہے نا حضرت صالح علیہ السلام، میں نے تم تک اللہ کے حکام پہنچائے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا میری قوم کے لوگوں میں نے پہنچایا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، لیکن
وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، نصیحت کرنے والے تمہیں پسند ہی نہیں تھے، تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، حق پرست علماء سمجھاتے ہیں آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، نہ اپنے آپ کو برباد کرو، نہ اپنے آپ کو آخرت سے دور کرو، لیکن نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے، اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھتے ہیں، مجھ کیوں اچھے کام کی طرف مجھے بلا رہا ہے، بلکہ آج تو مولوی کو دے کے دکان کے اندر بند کر کے چل بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھ لینا مولوی صاحب آ رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، چل وہ مولوی صاحب آ رہے ہیں دور ہو جائے، اس نے ایسے ہی کلمہ کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، وہ ہم سے سنی نہیں جانی، سمجھے گی یا کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے، یہی بات ہے نا، نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔ ہاں کوئی آ رہا ہے اس کا گناہ کے اندر گناہ کی دعوت دینے کے لیے، فوراً اس کے اوپر فون کرتے ہیں، وہ تو آیا کیوں نہیں ہے، تو آیا کیوں نہیں ہے، تو آیا کیوں نہیں، مجھے بھی لے جاتا ساتھ، مجھے بھی لے جاتا بے حیائی کے کام کے اندر، مجھے بھی لے جاتا، میں بھی شراب پیتا، مجھے بھی لے جاتا، میں بھی بے حیائی کو عام کرتا، میں بھی اللہ کی زمین کے اوپر فساد کرتا، وہاں پہ فون پہ فون، فون پہ فون۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے دین کی سب انسانوں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے کے اوپر ہم سب کو گامزن فرمائے، مستقیم رکھے اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ دین کی سمجھ کسی کو حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہوتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا، کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل۔ اللہ قرآن میں کہتا نہیں ہے جو جنت کے اندر چلا گیا فقد فاز فوزا عظیما، ہائے اس سے بڑی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کے اندر چلا گیا اس سے بڑی ناکامی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر لگا کے بیٹھا یہ چیزیں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں ناکام ہو چکا ہوں، اور 2 پیسے آ گئے میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ اصل کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی جنت کے اندر داخلہ ہے، اور اصل ناکامی جہنم کا داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے داخلے سے محفوظ فرمائے، اولی داخلہ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے۔ دین کی سمجھ آ جانا، قرآن کی سمجھ آ جانا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جانا، اس کی محبت آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اس چیز کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس کا نقشہ بٹھا لو، خدا کے لیے نقشہ بٹھا لو۔ بات سمجھ میں؟ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے، مادی دشمن اور روحانی دشمن، دونوں طرح کے تمہارے دشمن ہوں گے، یاد رکھنا۔ تمہیں آخرت سے بھی دور کریں گے، تمہاری دنیا کو بھی وہ کیا کریں گے؟ خراب کریں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن الحمدللہ جب انسان کو کوئی جسمانی چوٹ پہنچتی ہے، کدھر جاتا ہے پھر؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا کیا ہے؟ اس کے جسم کا علاج کرنے والا ہے۔ لیکن جب انسان کو روحانی چوٹ پہنچتی ہے پھر وہ مولوی کے پاس آتا ہے۔ ڈاکٹر اور مولوی کے اندر یہی فرق ہے کہ ڈاکٹر اس کے جسم کا علاج کرنے کے لیے گولیاں سلیکٹ کرتا ہے، لیکن ہم اس کے روحانیت کا علاج کرنے کے لیے قرآن کا نسخہ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن تو بھئی روحانیت کا علاج تھوڑی کرتا ہے، قرآن تو دنیا کا علاج بھی بگڑا کرتا ہے۔ ہاں کوئی انسان پھنسا ہوا ہو بیماریوں کے اندر، ہم اس کو حضرت ایوب کا واقعہ دے کے سنا کے دلاسا دیتے ہیں۔ کوئی اپنے دنیاوی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے، ہم حضرت یونس کا واقعہ سنا کے اس کو دلاسا دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ قرآن تو دنیا کے کاموں کا بھی علاج کرتا ہے، دنیاوی پریشانیوں کا بھی علاج کرتا ہے، روحانی پریشانیوں کا بھی کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر جب کوئی انسان زیادہ ہی بگڑ جائے اس کو اسٹریچر کے اوپر کیا ڈال لیتا ہے؟ لمبے ڈال لیتا ہے، لیکن ہم اس کے سامنے قرآن کا نسخہ کھول دیتے ہیں۔ پڑھ اس کا ترجمہ پڑھ، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرما۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ بھی ہم قرآن کے اندر اتارتے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ قرآن ہے نا، قرآن یہ جو تم روزانہ پڑھ رہے ہو، اللہ تمہارا یہ وقت ضائع نہیں کر رہا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر نہ سوچنا کہ قرآن پڑھ کے میرا کاروبار تباہ ہو گیا، قرآن پڑھ کے میرا فلانا چیز تباہ ہو گئی، نہ، بلکہ یہ اللہ تمہارا وقت یہ آخرت کے لیے لکھ رہا ہے، یہ ذخیرہ ہو رہا ہے تمہارا، ذخیرہ ہے آخرت جس کو کہہ لو۔ دنیا کے اندر غلہ سنبھال کے رکھتا ہے کسان، پیسوں کی تجوریاں مالدار سنبھال کے رکھتے ہیں، مجھے کام آئے گا آگے جا کے، مجھے کام آئے گا، لیکن یہ ہے ذخیرہ آخرت، یہ تمہیں وہاں کام آئے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اگلے عالم کے اندر تم پہنچ جاؤ گے، جب تم آخرت کے اندر پہنچ جاؤ گے یہ قرآن وہاں پہ کام آئے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ منہ نہ پھیرنا اس سے، خدا کے لیے منہ نہ پھیرنا۔ اللہ نے تمہیں استقامت دی ہے نا، استقامت دی ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ تو نے قرآن کے لیے چن لیا، اس فضل سے ہمیں دور نہ کرنا۔ ظاہری بات ہے قرآن سمجھنا پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا بولو سارے فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔
اگر جو اس قرآن سے دور ہو گیا سمجھو اللہ کے فضل سے کیا ہو گیا، وہ دور ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے اس سے دغا بازی نہ کرنا، ہم سے دغا بازی نہ کرنا، دور نہ ہونا قرآن سے، قرآن کو چھوڑنا مت، ٹھیک ہے؟ اگر چاہتے ہو میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو۔ اس کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اس کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ النظر مصحف العبادہ، اس مصحف کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لو، یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اس کو سمجھنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اس کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ اس کو سننا بھی کیا ہے؟ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا وہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ ہر جگہ عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت ہی۔ اس کو چھوڑنا مت، خدا کے چھوڑنا مت، وگرنہ اللہ کے فضل سے دور ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے۔ اور حکیم مومن خان مومن ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا تھا مومن خان، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، مومن خان اس کا نام تھا، اور اللہ نے کمال کا اس کو شاعری دی تھی۔ اور اسی شاعری آج یہ نئے جنریشن کے لوگ پڑھ پڑھ کے نا اس کو شاعری کو اور دوسری طرف لگاتے، حالانکہ شاعر کا انداز کوئی اور ہوتا ہے۔ اس نے بڑا زبردست شعر کہا ہے، اس نے کہا کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم نے بڑی کوشش کی وفا کرنے کی، تم نے اچھا کیا جو نبھانا کیا۔ لیکن اس شعر کو میں نے دوسری طرح سے ترتیب دیا، ہم وفا کر کے، ہم نے کوشش کی وفا کرنے کی، تیری قسمت تو نے نبھا نہ کیا۔ بھئی قرآن چھوڑ دو گے، ہمارا کیا جائے گا؟ ہم تو کوشش کر کے بھئی خوش ہیں، چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کے اندر نیکی لکھ دی، لیکن اگر کسی اگلے نے وفا نہ کی تو اس کی اپنی قسمت، اس کی اپنی مرضی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ کر مجھ سے محبت، نہ بھی میرا، اپنا تو بن، خدا کے لیے اپنے آپ کے لیے تو کچھ سوچو، خدا کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے تو بن جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی گی کہ نہیں؟ بعضکم لبعض عدو، بعض تے بعض تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ خدا کے لیے اپنے دشمن کی پہچان اصل سمجھو کہ دشمن ہمارا ہے کون ہے، سمجھ آئی ہے؟ آگے، ہاں، جب قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، جب دشمنیاں عام ہو جائیں، تو پھر اس کا علاج صرف ایک طریقے سے ممکن ہے، اور وہ ہے آسمانی ہدایت، وہ ہے حکم خداوندی کی پیروی۔ آسمانی حکم نامے کے بغیر تم کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آگے فرما دیا، جاؤ اتر جاؤ زمین پہ، واسطے تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب دشمنیوں کے بازار گرم ہو جائیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں، آسمانی ہدایت کے بغیر اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کے بغیر اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس انسان نے اتباع کیا میرے ہدایت نامے کا، فَلَا يَضِلُّ، پس نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ ہی وہ کبھی بدبخت ہوگا۔ والا دونوں کا تعلق بھئی دونوں عالموں سے، فلا یذل، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا، ولا یشقا، نہ وہ بدبخت ہوگا آخرت کے اندر۔ سمجھے؟ شقی اور سعید، سورۃ اعراف میں آئے تھے نا دونوں لفظ، شقی اور سعید، شقی بدبخت اور سعید سعادت مند، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمائیے، وہی ہے لا یذل، وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں، ولا یشقا، اور بدبخت نہیں ہوگا آخرت کے اندر۔ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ جو اس قرآن کو پڑھ لے گا، اس کو سینے سے لگا لے گا، دنیا کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج پتہ کیا کہتے ہیں مولوی؟ جو قرآن خود پڑھے گا نا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، جو قرآن خود پڑھے گا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، قرآن پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ کوئی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ؟ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا اس قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کر لے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کر لے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن پڑھ کے۔ ھدی للمتقین ہے یہ کتاب، ھدی للعالمین ہے یہ کتاب، متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔
یہ اتاری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے. ہم نہیں سمجھیں گے، کون سمجھے گا اس کو؟ جانوروں کے لیے اتاری اللہ نے، حیوانوں کے لیے اتاری. مولوی نے خود سمجھانی نہیں ہے، اور جو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اچھا فتویٰ ہے، خود بھی نہیں سمجھانی، اور جو قرآن پڑھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. سمجھے؟ جو سمجھے گا، مولوی کو پتہ ہے اس قرآن کو اگر کسی نے سمجھ لیا میری روٹی گئی. سیدھی بات کر رہا ہوں، میری روٹی گئی. ٹھیک ہے. خاص کر ایک طبقہ تو ایسا ہے مولویوں کے اندر، وہ تو کہتے پڑھے ہی نہ قرآن. یہ میں کہتا ہوں پورے فیصل آباد، پورے پاکستان کے اندر شاید ہی ان کی کوئی مسجد ہو، اس طبقے کی، اس فرقے کی، کہ ان کی مسجد کے اندر قرآن کا درس ہوتا ہو. اشارہ میرا سمجھ رہے ہو تم سارے؟ ان کی مسجد کے اندر قرآن کا درس ہوتا ہو، شاید ہی پورے پاکستان بھی چھوڑو، بر صغیر پاک و ہند کے اندر لگا لو، قرآن کا درس ہوتا ہو. پتہ ہے قرآن پڑھ لیا انہوں نے، یہ آیت پڑھ لینی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. پتہ ہے انہوں نے اگر یہ آیت پڑھ لی نا، ہم نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، نبی جانتے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں. 2 دیگیں 12 ربیع الاول کو مولویوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، یہ ساری بند ہو جانی ہے. پیر تمہارے اوپر نگاہ ڈال کے 11ویں بند ہو جانی ہے ہماری ساری. یہ جمعرات کو جو روٹی آ رہی ہے یہ بند ہو جانی ہے ہماری ساری کی ساری. سمجھے؟ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ساری کی ساری. انہوں نے یہ آیت پڑھ لینی ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میرے پیغمبر فرما دو میرے پاس آسمان زمین کے خزانے نہیں ہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نوری نہیں ہوں. انہوں نے یہ آیت پڑھ لی، ہماری روٹیاں بند ہو جانی ہے. یہ مولوی اسی چکر کے اندر ہیں، قرآن نہ خود پڑھیں گے اور دوسرے جو پڑھیں گے کہیں گے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئی. مجھے ایک ساتھی نے بتایا، یہ کہتے میں نے اس کو قرآن کا نسخہ دیا ترجمہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. 2 دن بعد اٹھا کے میرے پاس لایا، کہتا ہے یہ لکھے ہی ساڑھے خلاف ہے سارا کا سارا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس نے جو قرآن کا ترجمہ پڑھا نا، اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس نے جب یہ ایسی آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس نے جب پڑھا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، زمین و آسمان میں جو بھی کوئی پھنسا ہوا پکارتا ہے مشکل کے اندر، بھلا کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو اس کی برائی دور کرتا ہے. اس نے جب یہ آیتیں پڑھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں اللہ تکلیف پہنچائے اس کو کبھی کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. اگر اللہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے فَرَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز. اس نے کہا یہ تو قرآن لکھا ہی ہمارے خلاف ہے. ہو جائیے کہ نہیں؟ جب قرآن پڑھتا ہے نا، مولوی نے اور باتیں سکھائی ہوئی ہیں، قرآن اور باتیں بیان کر رہا ہے. خدا کی قسم اس سے عقیدے بدل جاتے ہیں. اس سے پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، یاد، کبھی بھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا. اور میرے پیغمبر کا فرمان ہے ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اپنا فرمان ہے. ان دونوں کے اوپر مضبوطی سے تھامے رہنا، تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، زبان مقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے. اور سچی بات ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہلا سکتا کوئی بھی اس کو. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اکبر. اور جس نے اعراض کیا میری نصیحت سے، نصیحت سے مراد میرے قرآن سے، میرے ہدایت نامے سے، جس نے اعراض کر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک واسطے اس کے گزران ہوگی بڑی تنگ. ذرا غور، آیت کے اوپر غور کرنا، یوں لگے گا جیسے قرآن خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے. ابھی ابھی یہ آیت اتری ہے، ابھی ابھی. بس بے شک واسطے اس کے معیشت ہوگی تنگی کی، گزران ہوگا بڑا تنگ. بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل تنگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں، مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا لیکن دل تنگ ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا. اس کو سب کچھ ہوگا، معیشت ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں، دل پر حرص، ترقی کا غلبہ اس کے ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں، حرص، دن رات وہ 99 کے پھیرے لگائے گا، بلکہ 99 کیا آج کل لاکھوں کے پھیرے ہیں، لاکھوں کے، کروڑوں کے پھیرے ہیں. ہر وقت کسی موبائل کے اوپر کیا ہے مالداروں کے، فلانے نے اتنے لاکھ دینے کے نہیں، فلانے نے اتنے لاکھ دینے، فلانے نے اتنے کروڑ دینے، ہر وقت اسی پھیر کے اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لالچ، حرص، ترقی کا غلبہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، دولت، عزت کے زوال کے خطرات ہر وقت اس کے سامنے رہیں گے. اور آج ہر کسی کے دل میں ہے کہ نہیں، میرا فلانا پیسہ نہ مر جائے کہیں،
بلکہ کسی کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی 2 لاکھ روپیہ بھی آ جائے نا، راتوں کو 3 بجے تک اٹھ کے دیکھتا ہے کہیں ہیک تو نہیں ہو گیا میرا یہ اکاؤنٹ، کہیں پیسے تو نہیں نکل گئے میرے اکاؤنٹ سے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے. دولت کے خطرات، زائل ہونے کے خطرات ہر وقت اس کے دل کے اندر رہیں گے. اللہ نے فرمایا معیشت تنگ کر دوں گا، یہ مطلب نہیں پیسہ نہیں دوں گا، دولت نہیں دوں گا، بلکہ دلوں کا سکون ہی میں چھین لوں گا جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا. ظاہر میں بے شمار اس کے پاس دولت ہوگی، بے شمار، بڑا پیسہ ہوگا، بڑے بینک ہوں گے، اکاؤنٹ کھلے ہوں گے ہیں، کاریں ہوں گی، بڑی بڑی پجارو، سب کچھ لے کے گھومے گا، لیکن اس کا دل جو ہے قناعت کی دولت سے خالی ہوگا. قناعت نہیں ہوگی اس کے دل کے اندر. قناعت کسے کہتے ہیں؟ جتنا مل گیا صبر کر لو بس. لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر وہ پھر بھی لاکھ آ گیا 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ آ گیا 3 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ 4 لاکھ. قناعت کی دولت سے اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ خالی. بے شمار دولت ہوگی، بے شمار دولت ہوگی. اور غور کر لو، خدا کی قسم آج مشاہدہ ہے، ہر مالدار کو جا کے منہ اس کا بنا ہوا ہے. وہ غریب دیکھ لو، غریب کا دیکھ لو، منہ اس کا پھر بھی کھلا کھلا ہے. لیکن مالدار پوچھ لو، بس یار اس کے خدا کی قسم اس کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑ روپیہ بھرا بھی پڑے ہیں، کروڑ روپے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یار گزارا نہیں ہو رہا. یہی اس کے بول ہیں، گزارا نہیں ہو رہا ہمارا، گزارا نہیں. اللہ نے دلوں کا سکون ہی چھین لیا ہے ان سے، دلوں کا سکون ہی ان سے سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے. میرے قرآن سے اگر اعراض کرو، اور خدا کی قسم یہ سکون، یہ اطمینان، یہی بڑی دولت ہے انسان کے لیے. وہ ایک بار زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال زندگی ہے، اگر یہ بھی بے سکونی کی حالت میں گزر جائے، فائدہ ایسی زندگی کا کیا ہے؟ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اللہ کا فضل مانگو، سکون مانگو، اطمینان مانگو اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ تو ہمیں جو بھی دے سکون والی زندگی دے، اطمینان والی زندگی دے. مختصر سی زندگی ہے خدا کے لیے، نہ اس کو دنیا کے اندر لگاؤ. اللہ نے یہ 50 سال زندگی دی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، آنکھ چھپ کے ختم ہو جائے گی. یہ نہیں پتا چلے گا کب موت کا فرشتہ آ جائے ہماری روح قبض کر کے لے جائے. اس کو سکون کے ساتھ گزار لو، اس کو اطمینان کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کو کیا کر دو، وابستہ کر دو. آخرت کے اندر بھر دے گا اللہ تمہیں، بھر دے گا اللہ تمہیں. نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو جہاں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے یہ جہان ہمارے لیے، لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے یہ جہان حاصل کرنا، ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا اس کو بالکل بھی. دفتروں کے چکروں کے اندر، ٹھیک ہے، کبھی رشوتوں کے چکروں کے اندر، کبھی خوشامدیوں کے مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا، کبھی جھوٹ بول رہا ہے اور کبھی جھوٹ سن رہا ہوگا. سکون ہی نہیں ہوگا اس کو، اطمینان نہیں. ہاں، سکون کب کس سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون بخشتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو، قرآن پڑھو گے دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. دنیا کے اندر پھنس جاؤ گے، سکون ہے ہی نہیں، اطمینان ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. ہاں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. یہ تو دنیا کی سزا تھی. آخرت کے اندر دیکھو، اور ہم جمع کریں گے اس کو قیامت کے دن اندھا. اللہ نے فرمایا جب قبر سے اٹھائیں گے نا ایسے انسان کو جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کو. یہ قرآن کی آیتوں کی زد کے اندر ہیں کہ ہم نہیں سارے آج؟ اندھا کر کے اللہ نے فرمایا اٹھائیں گے ہم. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. پھر کہے گا انسان جس کو اندھا کر کے، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے، اور تحقیق میں تو دیکھنے والا تھا. یا اللہ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا قبر سے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، پس تو نے بھی ان کو بھلا دیا تھا. میرے قرآن پڑھ پڑھ کے، میرے نبیوں نے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، علماء نے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، لیکن تو نے میری آیتوں سے آنکھوں کو کیا کر لیا؟ بند کر لیا، منہ پھیر لیتا تھا. ظالم، میں نے بنائی دی تھی قدرت کے، میں اپنے جہان کے نظارے دیکھنے کی بجائے، میری قدرت کے اوپر ایمان لانے کی بجائے تو نے ان سے کیا کر لی؟ آنکھیں موڑ لی، منہ موڑ لیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. اسی طرح آج بھی تو بھلا دیا جائے گا، یعنی تیرے جرم کے مطابق ہم تمہیں سزا دیں گے. دنیا کے اندر میری آیتوں سے اعراض کر کے مجھے بھلایا تھا تو نے، میری طرف نہیں آتا تھا، آج ہم تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ بھلا دیں گے، یعنی تیرا کوئی خیال رکھا ہی نہیں جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو اسرافہ کے 2 مطلب کروں گا، جس نے ہاتھ چھوڑا،
یا جو حد سے تجاوز کر گیا، یا تیسرا مطلب ایک مفسر نے کیا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، جس نے شرک کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں وہ ایمان لایا 7 آیات اپنے رب کی کے۔ ہاں دنیا کے اندر کی سزا یہ کیا تھی کہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہم اس کے لیے معیشت کو کیا کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، یہ تو دنیا کی سزا۔ ہاں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، وہ ابقا، اور زیادہ دیر پا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ جی اس پارہ ختم کریں گے، اور اس کے اندر حسب توفیق جو حصہ ڈالنا چاہے